جب کوئی کامل جس کے اپنے لطائف مشائخ کے سلاسل کے ذریعے سے بارگاہ رسالت معصر کے نور سے منور ہو چکے ہوں، وہ کامل جو مشکوات نبوت سے انوارات و فیوزات سے مسلسل حاصل کر رہا ہو، جب کسی مسلمان کے لطیف قلب کو مسنون طریقے پر ہاتھ لگا کر اس کو ذکر دے گا یا کھولے گا، اسے بند قلب کو کھولے گا یا لطیف قلب کو کھولے گا اور اپنے قلب منور سے نور اس مسلمان کو توجہات باطنیہ کے ذریعے فراہم کرے گا، تو اس وقت یہ لطیف قلب بیدار اور زندہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ اس کی کیفیت، اس کی کنڈیشن مردے والی تھی۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کے سینے اطہر کے انوارات کی کرنٹ اس مردہ دل کو ذاکر بنا کر دائمی زندگی فراہم کر دیتی ہے۔ جیسے بجلی کے آلات مثلا فریج، کمپیوٹر وغیرہ بہت قیمتی ہونے کے باوجود کرنٹ کی غیر موجودگی میں فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ بجلی آپ کوئی بھی آلہ ہے بجلی والا، اس میں اگر بجلی ہے تو وہ اس میں زندگی ہے، بجلی نہیں ہے تو مہنگے سے مہنگا فریج، مہنگے سے مہنگا ایسی جو بجلی کے آلات ہیں، اگر اس میں برقی رو نہیں ہے تو وہ مٹی ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح تاجدار عرب و عجم کے سینے اطہر کے انوارات کے ساتھ کنیکشن نہ ہونے کی صورت لطیفہ قلب یا دوسرے سارے لطائف بالکل بیکار اور بے فائدہ۔ لطائف باطنیہ کے ذاکر ہونے کے لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے رب العزت کے اخلاص کے ساتھ بندے قابل ہو جائے، اس کے لیے صرف اور صرف نور نبوت سے فیضیابی ہی ایک راستہ ہے۔ بذات خود کوئی ذاتی عبادات و اذکار سے اپنے باطنی لطائف کو زندہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ ساری زندگی میں لگا رہے نا، تو عبادات سے کیا ہوگا؟ اس کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب تو ملے گا۔ اگر وہ بارگاہ خدا بندی میں شرف قبولیت پا لیتی ہیں تو اس کو ثواب تو ملے گا۔ محض عبادات و مجاہدات اللہ تعالیٰ کے قرب اور ایجابات باطنیہ کے اٹھنے کا سبب نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے عشق میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مطابق عقائد درست ہوں، اور پھر کسی ولی کامل کی صحبت و تربیت سے یہ دولت ہاتھ آ سکتی، ورنہ دوسری صورت میں نفس و شیطان کے عملی غلامی میں غفلت کی زندگی بسر کرنا ہے، اور صرف زبان سے توحید کی بات کرنے والی کہانی ہے، جس کا حقیقت ایمان اور حقیقت اسلام اور حقیقت اخلاص سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔